بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وقال تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں کہ اگر ہم ان کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے. اللہ نے بے شمار نعمتیں دی، پھر ان کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا کہ ان کی قدر کرو، ان کی شکر گزاری کرو. اور قرآن میں اعلان فرما دیا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ان کی قدر کرو گے، لأزیدنکم، تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا، ان نعمتوں کو بڑھاؤں گا. وَلَئِن کَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، تو فرمایا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے. اللہ نے جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے ان میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. ایمان کی نعمت کی قدر کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کی تدبیریں اختیار کرنا، یہ ہم سب پر فرض ہے، لازم اور ضروری ہے. جو لوگ اس نعمت کی قدر نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، کیونکہ ایمان مفت میں مل گیا ہے، اس کے لیے کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، کوئی محنت نہیں کرنی پڑی، کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی، مفت میں گھر بیٹھے ایمان مل گیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہو گئے، مسلمان بن گئے. وہ لوگ اس کی قدر نہیں کرتے. ایسے ہی لوگ جنہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی، ملک کے اندر بے شمار مسلمان مرد، عورتیں، لڑکے، لڑکیاں ہیں جنہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی، آج وہ ایمان سے محروم ہو گئے، کفر اور شرک تک پہنچ گئے، دین اسلام سے مرتد ہو گئے. پورے ملک کے اندر سے جگہ جگہ سے ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان مرد، عورتیں، مسلم لڑکیاں اسلام سے مرتد ہو گئی، غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، کفر اور شرک انہوں نے اختیار کر لیا. یہ پورے ملک کا ماحول چل رہا ہے. بے شمار لڑکیاں پچھلے چند سالوں میں اسلام سے پھر گئی. اس میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو اسکول کالجز میں پڑھنے والے ہیں، کیونکہ وہاں غیر مسلم لڑکوں کی پوری ٹیم ہے جن کو اس بات کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ مسلمان لڑکیوں کو بہکایا جائے، ان کو اپنی محبت کی جال میں پھنسایا جائے اور میٹھے میٹھے بول بول کر ان کے دل میں اپنی جگہ بنائی جائے. پھر جب وہ لڑکیاں ان سے دوستی کر لیتی ہیں، ان کے جال میں پھنس جاتی ہیں، تو وہ ان سے شادی کا وعدہ کرتے ہیں، ان سے شادی کر لیتے ہیں. اس کے بعد چند مہینے، سال بھر رکھ کر کے اس کو طلاق دے دیتے ہیں، یا اس کو مجبور کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں اور اس کو جسم فروشی کرنے پر مجبور کر دیا جاتا ہے. یہ پوری پلاننگ کے ساتھ چل رہا ہے. پوری ایک ٹیم فسطائی طاقتوں نے اس
اسلام کے دشمنوں نے کالجز کے اندر، اسکولوں کے اندر لڑکوں کی تیار کر رکھی ہے۔ ان کا کام صرف یہی ہے، مسلم لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان کو بہکانا، ان سے اچھی اچھی باتیں کرنا، ہمدردی جتانا۔ پھر جب ان کا دل جیت لے، ان کے دل میں ان کی جگہ بن جائے، پھر ان کو اپنے گھر لے جانا، ان کی عزت و عصمت کے ساتھ کھیلنا۔ یہ کام چل رہا ہے ملک کے اندر۔ مسلمانوں کو بڑی فکر کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنا ایمان نہیں بچا رہے ہیں، کفر اور شرک کی طرف جا رہے ہیں، تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے۔ اللہ کو کسی کے کلمے کی، کسی کے نماز کی، کسی کے روزے کی اور کسی کے زکات کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے۔ فرمایا قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا کوئی ہے نہیں۔ تو اللہ تو بے نیاز ہے۔ ہم اگر ایمان کی قدر نہیں کر رہے، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے، تو اس میں ہمارا نقصان ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو اپنے دین سے پھر جائے گا، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، پھر اللہ ایسی قوم پیدا فرما دے گا جو اللہ سے محبت کرے گی، اللہ ان سے محبت فرمائے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے، اسلام کے احکام و قوانین سے منہ موڑو گے، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کر دے گا۔ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ آج دیکھیے جتنے لوگ ایک طرف اسلام سے نکل رہے ہیں، مسلم لڑکیاں کفر اور شرک تک پہنچ رہی ہے، اتنے ہی لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل بھی ہو رہے ہیں، اور جو نئے مسلمان ہو رہے ہیں ان کا اسلام بھی زبردست، ان کا ایمان بھی زبردست، وہ زبردست طریقے سے بہترین انداز میں اسلام کے احکامات پر عمل کرنے والے۔ تو اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا، اس ایمان کی حفاظت کرنا، اس ایمان کو بچا کر کے دنیا سے لے جانا، یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے تو دونوں راستے دکھا دیے، فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، دونوں راستے تمہارے سامنے ہیں، کفر کا راستہ بھی ہے، اسلام کا راستہ بھی ہے، اچھائی کا راستہ بھی ہے، برائی کا راستہ بھی ہے۔ اب تم چاہو تو ایمان لے آؤ اور چاہو تو کفر والا راستہ اختیار کرو۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو دونوں وادیاں دکھا دی ہیں، کفر کی بھی، اسلام کی بھی، اچھائی کی بھی، برائی کی بھی، جنت والا راستہ بھی دکھا دیا، جہنم والا راستہ بھی دکھا دیا، اور فرمایا کہ جو جنت والے راستے پر چلیں گے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، جو جہنم والا کفر و شرک والا راستہ اختیار کریں گے ان کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ نے ہمارے سامنے دونوں راستے رکھ دیے۔ اب اگر ہم صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے پر جا رہے ہیں تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ آج دیکھیے پورے ملک کے اندر کتنی مسلم لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہے، کفر اور شرک والے اعمال کر رہی ہے، کافروں کے ساتھ، مشرکوں کے ساتھ ان کے گھروں میں رہ رہی ہے۔ اس میں کس کا قصور ہے؟ سب سے پہلا قصور ماں باپ کا ہے، والدین کا ہے۔ انہوں نے انہیں دینی تعلیم سے آراستہ نہیں کیا، ان کے دل میں توحید و رسالت کی عظمت نہیں بٹھائی، ان کے دل میں اسلام اور ایمان کی اہمیت نہیں بٹھائی۔
ان پر نظر نہیں رکھی، انہوں نے ماں باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا صحیح معنی میں، جس کی وجہ سے آج ان کی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ہم نے تو اپنے بچیوں کو اسکول میں کالج میں ایڈمیشن دلوا دیا، اس کے بعد ہم نے سوچا نہیں کہ ہماری بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہے، کس سے اس کا تعلق ہے، کالج میں اسکول میں کیا کر رہی ہے، کبھی ہم خبر لینے کے لیے نہیں گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بے شمار لڑکیاں اسلام کو چھوڑ چکی ہیں اور کھلے عام سوشل میڈیا پر آ کر کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنی خوشی سے ہندو دھرم کو قبول کیا اور فلاں لڑکے کے ساتھ میں نے محبت کی اور اسی سے شادی کر رہی، کھلے عام میں کہہ رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ مسلمان والدین کو اس کا کچھ غم اور صدمہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہماری لڑکی چلی گئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ یاد رکھو کل اللہ کے دربار میں یہی لڑکیاں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گی، اللہ ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرمائیں گے تو یہ بچیاں کہیں گی اے اللہ آپ مجھے جہنم میں ڈال رہے ہیں، میں نے کفر و شرک کو اختیار کیا، اسلام سے منہ موڑا، آپ کا فیصلہ مجھے قبول ہے، لیکن میرے ماں باپ جنہوں نے میری صحیح تربیت نہیں کی، جنہوں نے میرے دل میں اسلام کی عظمت نہیں بٹھائی، جنہوں نے میرے دل میں توحید و رسالت کی عظمت نہیں بٹھائی اور میں غلط راستے پر جا رہی تھی، انہوں نے مجھے روکا نہیں، انہوں نے مجھے غلط ماحول میں بھیج دیا، میں جا رہی ہوں جہنم میں، میرے ساتھ ان کو بھی بھیجیں، تو ماں باپ کی بھی پکڑ ہو، یہ جہنم میں جائیں گی، ماں باپ کو بھی گھسیٹ کر اپنے ساتھ لے جائیں گی، اس لیے یہ کہہ کر جان بچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں، جاتی ہے تو چلی جائے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی لڑکیوں پر، بچیوں پر، گھر کی عورتوں پر نظر رکھیں، کوئی بھی دشمن ان کو بہکا نہ سکے۔ میرے عزیزوں بڑے غور کرنے کا مقام ہے، اسکول میں، کالجوں میں غیروں کی ایک پوری ٹیم اس پر کام کر رہی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس پر خرچ ہو رہا ہے، مہنگے مہنگے گفٹ مسلم لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں تاکہ ان کا دل جیتا جا سکے، ان سے ہمدردی جتائی جاتی ہے، کسی لڑکی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ پریشان ہے، اس کے گھر میں پریشانی ہے تو اس کی مدد کو پہنچ جاتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان لڑکیوں کی عزت کے ساتھ، عصمت کے ساتھ کھیلنا، ان لڑکیوں کو اسلام سے بہکانا، ان لڑکیوں کے دل میں کفر اور شرک کو بھر دینا، اور وہ اپنے اس مقصد میں بڑی تیزی کے ساتھ کامیاب ہو رہے ہیں۔ ہماری اور آپ کی غیرت کہاں چلی گئی؟ ہماری بہنوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہے، ہماری بہنوں کو اسلام سے پھیرا جا رہا ہے اور ہم خاموشی سے بیٹھے ہیں۔ اس کے لیے ہم کوئی تدبیر نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی پلاننگ نہیں کر رہے ہیں، اس کے لیے ہم کچھ سوچ نہیں رہے۔ افسوس ہے والدین پر جو اپنے بچوں کو، بچیوں کو ایسے ماحول میں بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر خبر بھی نہیں دیتے کہ ہماری بچیاں کیا کر رہی ہیں، کس کے ساتھ ان کا تعلق ہے، کس کے ساتھ وہ گھوم پھر رہی ہے، اس کی دوستیاں کس کے ساتھ ہیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر رہے ہیں اور ہماری بچیاں غلط راستے پر جا رہی ہے، کفر اور شرک کو اختیار کر رہی ہے، تو اس میں ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود بھی جہنم کی آگ سے بچو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو جس طریقے سے ہم کفر اور شرک سے بچ رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنے گھر کی بچیوں کو، عورتوں کو، بچوں کو بھی کفر اور شرک سے بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہے تو قیامت کے دن ان کے ساتھ ساتھ ہماری بھی پکڑ ہوگی۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی ضرورت ہے اور فکر مند ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری بچیاں کس راستے پر جا رہی ہیں۔ ایمان
حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں، اس کو دھیان سے سننے کی، سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔